آپ خاموش کیوں ہیں مشارب؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ بتا دے کہ وجہ کیا ہے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے عزت نفس آڑے آ گئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی، اسے خاموش دیکھ کر قدر ترش انداز میں گویا ہوئے۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے ڈاکٹر مشارب، مجھے اس کا جواب دیں۔ آپ کے انکار کی کیا وجہ ہے زرار سر؟ زرار کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ الٹا ان سے سوال کر گئی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اس درجہ جرت پر وہ حیران کھڑے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے انکار کی کیا وجہ ہے، اور آپ بھی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مشارب نے لفظ آپ بھی کو کھینچ کر ادا کیا تو اس کے انداز پر وہ غصہ ضبط کر کے بولے، میں خود کو مشارب سلطان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں سمجھتا۔ لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ آپ بھلے نہ بتائیں سر، میں آپ کے بغیر بتائے بھی جانتی ہوں۔ آپ کے انکار کی وجہ یہی ہے نا مسٹر زرار شاہ کہ آپ اب تک ہیرا شاہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مشارب! زرار سلطان کا ہاتھ بہت اچانک اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ باقی کے الفاظ مشارب کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ گال پہ ہاتھ رکھے وہ ساکت کھڑی تھی۔ بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اسے تھپڑ مارنے کے بعد زرار نے بائیں ہاتھ میں تھاما سیل فون دیوار پر دے مارا تھا۔ مشارب پھیکی ہنسی ہنستی۔ شاید سب لوگ آپ کی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہوں گے جب ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جاتا ہوگا۔ زرار کے سرخ پڑتے چہرے کو لمحے بھر کے لیے اپنی جھکتی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے طنز کا آخری تیر چلایا تھا اور پھر وہاں رکی نہیں۔ الفاظ کیا تھے؟ زہر میں بجھے تیر تھے جو ان کی روح میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ مشارب سلطان کے اس آخری وار پر زرار شاہ کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ پھینکتی پلکیں جھپک کر وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر سجے سوہنی کے مجسمے کو دیکھتے رہ گئے۔ وقف ہرما و یاس رہتا ہے، دل ہے کہ اکثر اداس رہتا ہے۔ تم تو غم دے کر بھول جاتے ہو، مجھ کو احساس کا پاس رہتا ہے۔ مشارب بی بی، یہ کارڈ زرار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایف ایم سن رہی تھی جب کارڈ ہاتھوں میں تھامے آبدہ وہاں چلی آئی۔ مشارب نے استجابیہ نگاہوں سے آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر آبدہ کو جانے کا کہہ کر وہ کارڈ کھول کر دیکھنے لگی۔ کارڈ پر لکھی عبارت پڑھ کر اس نے بے اختیار اپنی خوش فہمی کو ملامت کیا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید زرار کو اس دن کے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی اور انہوں نے سوری کا کارڈ بھیجا ہے، مگر یہ کارڈ تو ڈاکٹر عریب اور ڈاکٹر رجا کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ میں کون سا شادی پر جاؤں گی جو مصروف زرار صاحب نے اسے میری طرف بھجوانے کی زحمت کی ہے؟ بیزاری سے کارڈ کو ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے دل میں سوچا تھا، پھر اپنے گرد لپٹی شال کو درست کرتے ہوئے اس نے خود کو جیسے سردی کی شدت سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر دوبارہ اپنی توجہ کان میں لگے ہینڈ فری سے ابھرتی پریزنٹر کی دلکش آواز کی جانب مبذول کر لی تھی جو پروین شاکر کا شعر گنگنا رہا تھا۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ کمرے کی گلاس ونڈو سے جھانکتی چاندنی کی میٹھی میٹھی روشنی بھی ان کی طبیعت پر چھائی اداسی کو دور نہیں کر پائی تھی۔ چبھتی ہے قلب و جاں کو ستاروں کی روشنی، اے چاند ڈوب جا کہ طبیعت اداس ہے۔ کمبل شانوں تک تانے تکیہ پہلو میں لیے وہ کروٹ کے بل لیٹے نیند کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو کئی راتوں سے زرار ارسلان کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ چاند پر سے نگاہ ہٹا کر وہ سامنے والی دیوار پر لگے وال کلاک کی طرف دیکھنے لگے جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ رت جگہوں سے سوجی آنکھیں وال کلاک سے ہٹ کر اب بیڈ کے بائیں طرف سائڈ ٹیبل پر سجے سونی کے مجسمے پر آ ٹک گئی تھیں۔ لب بھینچ کر وہ مشارب کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس رات اس پر ہاتھ اٹھانے کے بعد زرار اس سے سخت شرمندہ تھے۔ وہ معذرت کرنا چاہتے تھے مگر مشارب نے تو جیسے ان کے سامنے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان دنوں اس نے دارالشفا جانا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ جب شام کو اسپتال سے لوٹتے مشارب اپنے روم میں بند ہو جاتی۔ صبح کو جب زرار دوبارہ ہاسپٹل جانے لگتے تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہ ہوتی۔ زرار ارسلان زج ہو کر رہ جاتے۔ کل شام ڈاکٹر عریب اور ڈاکٹر رجا کا ویڈنگ کارڈ لے کر وہ اس کے کمرے تک گئے تھے، مگر پھر ایک عجیب سی جھجک نے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔
انہوں نے وہ کارڈ ملازمہ کے ہاتھوں مشارف کے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور خود مضطرب سے ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت بھی بے نام سے اضطراب نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ سوچوں کے جال میں جکڑے وہ کتنی دیر سے نیند کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی تھی۔ رت جگہ تمہارا مقدر ہے زرار ارسلان، یوں روٹھی نیند کو بنانے کی کوشش میں خود کو مزید مضطرب نہ کرو۔ زیر لب خود کو باور کراتے ہوئے انہوں نے بستر چھوڑ دیا تھا، پھر جانے دل میں کیا سمائے کے صوفے پر رکھی شال اٹھائی اور کندھوں پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ باہر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے باہر لان میں نکل آئے تھے اور لان میں آتے ہی زرار کے قدم جم کر رہ گئے تھے۔ بلیک شال اوڑھے وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں لان کی خاموش فضا میں ابھرتی اور مدھم ہو جاتی۔ مشارب کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر وہ بے چین ہو کر آگے بڑھ آئی، پھر آہستگی سے اس کے قریب آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ ان کی موجودگی سے بے خبر سر جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دفاتن ہوا کے سر جھونکے نے چاہا مشارب کے بالوں کی چند لٹوں کو چہرے کے آگے کر دیا تھا، وہیں زرار کے وجود سے پھوٹتی پرفیوم کی دل فریب مہک نے اسے ساکت کر دیا۔ سانس روک کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سیاہ رنگ کی جینس پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں گرے شال کندھوں پر ڈالے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے وہ اداس نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زرار کو اس وقت وہاں پا کر لمحے بھر کے لیے مشارب کی آنکھوں میں استجاب جاگا تھا، مگر دوسری پل وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ تب افق کے آغوش میں جگمگاتے چاند کی بھرپور روشنی میں بھیگی پلکوں والی اس لڑکی کو دیکھ کر زرار شخ کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر وہ اس کے سارے آنسو سمیٹ لیں جو خود ان کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آئے تھے، مگر اس وقت اپنی خواہش کو دبا کر انہوں نے اپنا ہاتھ مشارب کے سر پر رکھ دیا تھا۔ زرار ارسلان کے ہاتھ کا بھاری لمس اپنے سر پر محسوس کرتے ہوئے اس کے آنسو میں کچھ اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ تب اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے وہ نہایت نادم لہجے میں گویا ہوئے، مشارب، اس رات آپ کے ساتھ جو مس بیہیو کیا اس کے لیے اگر میں اس وقت معذرت کروں تو میں یہ معذرت قبول نہیں کروں گی۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے کہا، تو مشارب کے لہجے کی بے رخی محسوس کر کے وہ مسکرا دیے۔ مشارب نے کن انکھیوں سے اداس آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس شخص کی جانب دیکھا تھا، پھر قدرے نروٹھے پن سے بولی تھی، مجھے باسی معذرت نہیں چاہیے، تھپڑ 4 روز پہلے مارا تھا اور سوری آپ کر رہے ہیں۔ زرار پہلے تو کچھ سمجھ نہ پائے کہ وہ کیا کہہ گئی، مگر جو ہی سمجھ میں آیا تو وہ کھل کر ہنسی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر مشارب کے چہرے پر روشنی بکھر گئی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مشارب کو سامنے بیٹھے شخص کی ہنسی بہت عزیز تھی۔ چند ثانیے ہنستے رہنے کے بعد وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوئے، مشارب سلطان، تم ایک بہت مشکل لڑکی ہو۔ تھینک یو سر۔ اس سبسے پر اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور جب بولی تو لہجہ شوق تھا، ویسے ایک بات ہے سر، آپ بھی کچھ کم مشکل نہیں ہیں۔ اس دن میرے معصوم گال پر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ مجھ مسکین کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مشارب کے معصوم گال کہنے پر وہ خاصے محفوظ ہوئے، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، دراصل اس رات غصے کی شدت نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں سخت شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں، وہ ایک دم سے ان کی بات کاٹ گئی، اس طرح تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، سوری تو مجھے کہنا چاہیے، میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ تب زرار اس کی بات پر سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ مشارب نے ایک بے چین نگاہ ان کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی تھی، پھر جانے اس کے من میں کیا سمائے کہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ فرینڈز، زرار چند لمحوں کے لیے حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے پھیلی گلابی ہتھیلی کو تکتے رہے، پھر اگلے ہی پل مسکراتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو۔ زرار ارسلان کا مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس کرتے وہ دلکشی سے مسکرا دی تھی، اور تب بھیگی نکھری چاندنی میں مشارب سلطان کے مسکراتے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ مکمل تیار ہونے کے بعد وہ قدادم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا روپ آج غضب ٹھا رہا تھا۔ بے اختیار ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے مشارب کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ ٹھیک اس وقت اس کے سیل پر میسج ٹون بجی تھی۔ دائیں کان میں پڑے چمکے درست کرتی وہ جھٹکے سے صوفے پر رکھے سیل فون کی طرف پلٹی تو اس کے لمبے سٹیپ کٹ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ عجلت میں سیل فون اٹھایا اور میسج پڑھنے لگی۔ زرار ارسلان کا میسج تھا۔ وہ نیچے گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کو آج ڈاکٹر ریجا اور ڈاکٹر عریب کی شادی میں جانا تھا۔ ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں بھرپور نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اونچی ہیل کی سینڈل کے ساتھ
احتیاط سے چلتی نیچے آ گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں سلیقے سے بال ایک طرف جمائے وہ اپنی بلیک پراڈو کے قریب کھڑے کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے۔ جو ہی لیڈیز پرفیوم کی دل فریب مہک سانسوں سے ٹکرائی تھی تو وہ چونک کر پلٹے، اور جیسے ہی ان کی نظر پڑی پلک جھپکنا بھول گئے۔ بلیک کلر کی سلک کی ساڑی جس کے بارڈر پر وائٹ اینڈ پرپل موتیوں کا بے حد نفیس سا کام کیا گیا تھا، اسٹیپ کٹ کمر سے نیچے آتے بالوں کے ساتھ آنکھوں میں ہیروں کی سی چمک والے بلیو لینس لگائے نفاست کے ساتھ کیے گئے میک اپ اور نازک سی جیولری میں مشارف سلطان اس وقت زرار ارسلان کی ہوش اڑا گئی تھی۔ سیل فون کان سے لگائے وہ بنا پلک جھپ کے ساکت کھڑے اسے تک رہے تھے، اور تب ان کی ساکت نگاہوں کی زد میں بڑی ہی فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ کی دلکشی نے بت بنے کھڑے زرار کو جیسے کسی خواب سے جگا ڈالا تھا۔ لیٹس گو۔ حواسوں میں لوٹنے کے فوراً بعد زرار نے سیل فون کان سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی بڑی نزاکت کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مشارف کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے فرنٹ ڈور بند کیا اور خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ یوں کچھ ہی دیر بعد رات کے اس پہر میں ان کی بلیک پراڈو سیاہ تارکول کی سڑکوں پر بھاگ نکلی تھی۔ میدانہ پرفیوم اور لیڈیز پرفیوم کی ملی جلی مہک نے گاڑی کی اندرونی فضا کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پراڈو کے اندر شاہی معنی خیز خاموشی کو توڑنے کی خاطر سرار نے ہاتھ بڑھا کر میوزک پلیئر آن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے نصرت فتح علی خان گنگنا اٹھے تھے۔ فیصلہ ہے یہی، بات ہے یہ اٹل، حسن والوں میں تیرا نہیں ہے بدل۔ ارے خان صاحب تو میری تعریف کرنے لگے۔ وہ خواہ مخواہ خوش فہم ہوئی اور کن اکھیوں سے اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف دیکھا تھا جو ونڈو اسکرین پر نظر جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے خاصے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ خود کو جانے کیا سمجھتے ہیں، مشارب نے ان کی بے نیازی پر جھنجھلا کر سوچا تھا۔ ٹھیک اس وقت ہوا کی شرارت سے اٹھتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے چٹکتے ہوئے اس کی گلابی کلائی میں پڑی کانچ کی سلور چوڑیاں بج اٹھی تھیں۔ اس جلتے رنگ پر زرار چونک سے گئے تھے، ونڈو اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نظروں کے تصادم پر مشارف دلکشی سے مسکرا دی تھی۔ جواباً ایک ہلکا سا تبسم اس کی جانب اچھال کر وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مشارف کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو زرار نے میوزک سسٹم بھی آف کر دیا۔ چل ککڑے ہیں پورے، خود تو ایک لفظ بھی تعریف نہیں کی، دوسرا کر رہا تھا اس کی بھی بولتی بند کر دی۔ ان کی میوزک پلیئر آف کرنے پر مشارف نے جل کر سوچا تھا، صاحب لے لیجیے نا، تازہ پھولوں کے گہنے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن اٹھائے زرار شاہ سے اصرار کر رہا تھا۔ مشارف رخ پھیر کر بچے کی جانب دیکھنے لگی۔ صاحب لے لیجیے نا، اس بچے نے پھر اصرار کیا۔ یار کہاں نا نہیں چاہیے، میں کیا کروں گا ان کا؟ صاحب بیگم صاحبہ کو دے دیجیے گا نا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ سو سویٹ۔ مشارف کو بے اختیار اس بچے پر پیار آنے لگا۔ کتنے کے ہیں؟ لمبا سانس کھینچتے ہوئے زرار نے آخر جان چھڑانے کی خاطر کنگن خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچہ ایک دم کھل اٹھا اور خوشی خوشی کنگنوں کی قیمت بتانے لگا۔ زرار شاہ نے مطلوبہ رقم اسے تھمائی اور کنگن اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ مشارف کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ یہ لو۔ زرار نے کنگن اس کی طرف بڑھائے تھے، تب مشارف نے کنگن ان کے ہاتھ سے لینے کی بجائے اپنی سنہری کلائی ان کے آگے کر دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر لمحے بھر ٹھٹکنے کے بعد زرار نے مشارف کا نازک ہاتھ تھام کر دونوں کنگن دھیرے سے اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ تھینکس۔ شکریہ ادا کرتے مشارف سلطان کی پلکیں لرز گئیں۔ یو آر ویلکم۔ دھیمے لہجے میں کہنے کے بعد انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہوٹل پہنچنے پر ڈاکٹر عریب نے بے اختیار ان دونوں کے کپل کو سراہا تھا۔ تھینک یو یار، زرار نے سادہ سے لہجے میں شکریہ ادا کیا تھا۔ میرے ساتھ رہیں گے تو ایسی ہی تعریفیں سننے کو ملیں گی۔ ڈاکٹر عریب کی کسی اور طرف متوجہ ہونے کے بعد مشارف نے ان سے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ اس کی اس درجہ خود اعتمادی پر اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا گئے۔ وہ دارالشفا کے آئے سے یوں سے نکل رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص پر نظر پڑتے ہی بت بن گئی۔ بلیو کلر کی جینز پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ملبوس تازہ سرخ گلابوں کا بکے ہاتھ میں تھامے وہ سیدھا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ دیار غیر میں کیسے تجھے صدا دیتے، تو مل بھی جاتا تو آخر تجھے گنوا دیتے، تمہیں بھولنا ہی اول تو میری دسترس میں نہیں، جو یہ اختیار بھی ہوتا تو کیا بھلا دیتے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا،
تم کیا سمجھی تھی؟ تمہارے انکار کے بعد تمہیں بھول کر وہاں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں مشارب، تم بھولنے والی چیز ہرگز نہیں ہو۔ وہ ولہانہ انداز میں اس کا چہرہ تکتے ہوئے مسکرایا تھا، اور مشارب سلطان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی برا سپنا دیکھ رہی ہو۔ رومیل، تم کب آئے؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل اتنا کہہ پائی تھی جب وہ ہنس پڑا تھا۔ صبح ہی پہنچا ہوں۔ جب قصر سلطان میں قدم رکھا تھا تو منال اور اسرا بھی مجھے دیکھ کر تمہاری طرح اسٹیچو بن گئی تھی۔ لیکن رومیل، یوں اچانک، تم نے بتایا ہوتا کہ تم آ رہے ہو؟ اپنی حیرت چھپا کر سنبھلتے اس نے کہا تو وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں ضدی لڑکی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کہو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ نائس۔ اس کے استفسار پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تمہارے انکار نے اس قدر بے چین کیا مشارف سلطان کہ میں اپنی ہائی اسٹڈیز سے خواہش کو لات مار کر لندن کی فضاؤں کو خار آباد کے آیا ہوں، مگر لگتا ہے کہ جیسے تمہیں میرے آنے کی خوشی بالکل نہیں ہوئی۔ اپنی اچانک آمد کی وجہ بتانے کے بعد رومیل نے آخر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ارے رومیل، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری آمد پر مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ او یار، یہ ہوئی نا دل خوش کرنے والی بات، ورنہ تو تمہارا یہ زرد زرد سے چہرہ دیکھ کر میرا دل زخم زخم ہوا جا رہا تھا۔ کھلے کھلے لہجے میں کہتا وہ اچانک رک سا گیا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے سرخ گلابوں کا بکے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو مشارب سلطان، اٹس اونلی فار یو۔ تازہ گلابوں کے گلدستے پر نظر جمائے مشارب نے اس وقت خود کو خاصا بے بس محسوس کیا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر رومیل سے وہ گلابوں کا بکے لے لیا تھا۔ دیٹس بیٹر۔ اب چلو، تم ایک بڑھیا سا لنچ کراتا ہوں۔ پھول مشارب کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد رومیل نے اسے لنچ کی آفر دی تو وہ تذبذب سی ہو گئی۔ مگر رومیل، یہ میری ڈیوٹی آورز ہیں اور پہلے اسی دارالشفا کے 2 ڈاکٹر لیو پر ہیں، سو ایسے میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں؟ اس کے انکار پر رومیل کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ رومیل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میرے اس وقت ڈیوٹی پہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ چلا کر رہ گئی۔ اس وقت تمہارا صرف میرے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے، وہ اس کے انکار کو خاطر میں لاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ مشارب ہاتھ مسل کر رہ گئی اور یوں چند لمحوں بعد ہی دارالشفا کی حدوں سے نکل کر رومیل کی گاڑی سے تارکول کی سڑک پر فل سپیڈ سے بھاگنے لگی۔ اب کہو ضدی لڑکی، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ گاڑی کے اندر چھائی خاموشی کو رومیل کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ اس کے لہجے پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس فیصلے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مگر کسن خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے مشارب؟ تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ تپ کر بولی، فیصلہ ہو چکا ہے رومیل۔ شاید تم جانتے نہیں ہو، میرے بابا کو، بڑے بابا کو انکار کر چکے ہیں۔ مشارب کے الفاظ رومیل کے چہرے پر تھپڑ کی طرح پڑے تھے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ او مشارب سلطان، سلی گرل، بہتر تھا تم اپنا فیصلہ بدل لیتی۔ کچھ اور نہیں تو مجھے کم از کم یہ یقین تو ہو جاتا کہ میں نے تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مگر خیر، اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں۔ تمہارا فیصلہ میں سن چکا ہوں اور اپنا فیصلہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر رومیل نے ایک ساتھ کے لیے مشارب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو سرد ہو رہا تھا، پھر اسی طرح اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے وہ مزید بولا، میں لندن سے پاکستان صرف اور صرف تمہارے حصول کے لیے آیا ہوں اور یہاں سے میں تمہیں حاصل کرنے کے بعد ہی جاؤں گا۔ وہ رومیل کے ضدی لہجے پر خاموش نہ رہ سکی تھی۔ رومیل، اس وقت تو مجھے ایک نفسیاتی کیس لگ رہے ہو۔ وہ اس کی بات پر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ لگ رہا ہوں کیا جان، میں تو نفسیاتی کیس ہوں، اور ابھی تم نے میری نفسیات کے کرشمے دیکھے ہی کہاں ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ مشارب لرز اٹھی تھی۔ وہ ساختہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھا، پھر ہراساں انداز میں رومیل اور سلان کی جانب دیکھنے لگی جو کار ڈرائیو کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر مشارب کا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ رومیل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے انداز سے اٹھنے والے اندیشے سے گھبرا کر وہ اس سے پوچھ گئی تھی۔ مشارب کے لہجے میں چھپے خوف کو محسوس کر کے رومیل کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ رومیل، جواب دو۔ اس کی خاموشی پر وہ چیخ ہی تو پڑی تھی۔ جانم چلاؤ مت،
جہاں بھی لے جا رہا ہوں محبت کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ شٹ اپ، وٹ اے ڈون سینس! اس کی بے ہدہ گفتگو سن کر دھیمے انداز میں چیخی تھی۔ رمیل اس کے تپے تپے چہرے کو اپنی مسکراتی نظروں کے حصار میں لے کر ہنس کر بولا، سویٹ ہارٹ، اس وقت اس ڈرے سہمے روپ میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اگر گالیاں بھی دو گی تو مجھے ہرگز برا نہیں لگے گا۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کم از کم مجھے کڈنیپ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا ہوتا کہ میں تمہارے خاندان کی عزت ہوں۔ وہ شاک کی کیفیت میں بولتی چلی گئی، مگر جب رکی تو رومیل نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس تھپڑ کو یاد رکھنا اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، کیونکہ جب تک تو میری محبت تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب اپنی اوقات میں رہا کرو، کیونکہ اب تم فقط رومیل ارسلان کی ضد ہو، جسے حاصل کرنے کا عہد وہ خود سے کر چکا ہے۔ اور ہاں، زیادہ خوش فہم نہ ہونا مشارف سلطان، ایک بار تمہارا یہ غرور توڑ دوں پھر میں یہ تک بھول جاؤں گا کہ تم میری زندگی میں کہاں پر ہو۔ وہ نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی اوقات بتا گیا تھا، اور مشارف اپنے گال پر رکھے ہاتھ ساکت نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس رومیل ارسلان سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جسے آج سے قبل وہ جانتی تھی۔ رومیل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ 10 منٹ کے بعد اس کی ساکت وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، ہچکیوں سے روتے ہوئے اس شخص کی منتیں کرنے لگی جو اس کے بے بس روپ سے حس اٹھاتے ہوئے مسلسل کہکے لگایا جا رہا تھا۔ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے رومیل کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے، جنہیں ڈیش بورڈ پر رکھے ٹشو باکس میں سے ایک ٹشو نکال کر وہ پونچھنے لگا۔ پھر بولا تو اس کا لہجہ طنز کی گرمی لیے ہوئے تھا، کیوں ستا رہی ہو یار؟ تمہارا یہ منت بھرا روپ مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ تم تو بس ضد کرتی، اکڑ دکھاتی اور اچھی لگتی ہو، سو پلیز یہ نازک سے ہاتھ جوڑ کر اپنے رومیل کو شرمندہ مت کرو۔ رومیل، تم پچھتاؤ گے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ رومیل کی اس درجہ کمینگی پر وہ بھڑک کر بولی تھی، ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو آگ کا شعلہ دکھاتے ہوئے اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا۔ تمہیں چاہ کر پچھتا رہا ہوں، اس زخم کا کوئی مرہم نہیں ہے۔ مشارف صاحبہ، آپ کو چاہ کر جتنا پچھتا چکا ہوں وہی عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا تو مشارف کے آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے، مگر یہ اشک اس وقت خشک ہو گئے تھے جب رومیل کی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد رک گئی تھی۔ چلو سویٹی، اب شرماؤ نہیں، باہر نکلو۔ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا، پھر فرنٹ ڈور کھول کر اسے باہر کھینچا اور اس طرح گھسیٹتے ہوئے اسے ایک حال نما کمرے میں لے آیا تھا، جہاں پر رومیل کے 4 دوستوں کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ اندر آنے کے بعد رومیل نے مشارف کو صوفے پر دھکیل دیا اور پلٹ کر قاضی سے مخاطب ہوئے، بسم اللہ کیجیے قاضی صاحب۔ رومیل کے منہ سے الفاظ کے ادا ہوئے، مشارف کو اپنے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ٹکر ٹکر رومیل شاہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں فاتحانہ مسکراہٹ کا رقص جاری تھا۔ گولڈن اینڈ میرون کلر کی کمبینیشن والے راجستھانی شرارت سوٹ میں ڈھیر ساری بھاری جیولری اور فل میک اپ کے ساتھ دلہن بنی اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ منال اور رشتہ تیار کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر قبل ہی اسے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ آج رومیل کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ مشارف کی روح بین کر رہی تھی، اس کے دل میں نوحے چل رہے تھے، مگر قصر سلطان کے لان میں ڈھولک بج رہی تھی۔ تیز تیز تالیاں پیٹتے ہوئے اس کی ساری کزنز شوق گیت گا رہی تھیں۔ سسکتے لبوں کے سنگ دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ بے آواز انداز میں دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگتے ہوئے اس نے رومیل شاہ کو بددعا نہیں دی، مگر اپنے لیے روشنی کا استعارہ ضرور مانگ لیا، اس پاک ذات سے جہاں بھر کے سلطان سے مدد ضرور مانگ لی تھی۔ اس نے زبردستی نکاح پڑھوانے کے بعد رومیل اسے واپس قصر سلطان لے آیا تھا اور اپنے خیال میں مشارف سلطان کو واپس لے آیا تھا، مگر رومیل یہ بھول گیا تھا اس دن اس کے ساتھ مشارف کی لاش آئی تھی، اور پھر اس کے بعد سب کچھ رومیل ارسلان کی مرضی کے مطابق طے پایا تھا۔ ارسلان صاحب نے اس کے بے حد اصرار کرنے پر سلطان شاہ سے دوبارہ مشارف کا رشتہ مانگا تھا، اور ایک بار پھر رافعہ بیگم سلطان صاحب کے کہنے پر مشارف سے اس کی مرضی پوچھنے آئیں
تو مشارب نے اس بار فرما برداری سے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ مشارب کے ہاں کی دیر تھی، جیسے سلطان کے در و دیوار جیسے کھل اٹھے تھے۔ رمیل ایک ماہ کے اندر شادی کر کے واپس لندن جانا چاہتا تھا، اس وجہ سے سب کچھ بہت جلد طے پایا تھا۔ اجرت بھرے انداز میں شادی کی تیاریاں مکمل کی گئی تھیں اور آج وہ دن آ گیا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے وہ شخص بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ مشارب کو بے حد عزیز تھی، اور جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بہت دلکش نظر آتا تھا۔ اس رات ڈاکٹر عریب کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد رات 4 بجے کی فلائٹ سے زرار کو ایک سیمینار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تھا، اس لیے مشارب پہ گزرنے والی اس قیامت سے وہ بے خبر تھی۔ مگر مائیوں والی رات منال نے بتایا کہ پورے 1 ماہ کے بعد وہ شخص قصر سلطان لوٹ آیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ منال کا چہرہ تکنے لگی۔ مشارب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ اطلاع سننے کے بعد زرار کے تاثرات کیا تھے؟ وہ یہ جاننا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے دل کی بات جاننا اتنا آسان کہاں تھا؟ یہ سوچتے اس کی آنکھیں بھیگ کر رہ گئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز لسن ٹو ہیئر۔ تمام رسومات اور فوٹو سیشن سے فارغ ہونے کے بعد جب دلہن کے سجے سجائے وجود کو لا کر رمیل کے پہلو میں بٹھایا گیا، تب بھاری آواز میں کی گئی دلہا کی اناؤنسمنٹ نے اس وقت وہاں پر موجود تمام افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ان سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مشارب کے پہلو سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رمیل کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ سب لوگ چونک کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، میں اس رات کو یادگار بنانے کی خاطر اپنی نئی نویلی دلہن کو آپ سب کی موجودگی میں رونمائی کا گفٹ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی بات سن کر جہاں سبھی چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہیں مشارب نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ پھر جھکی پلکیں ذرا اسی اوپر اٹھائیں اور رمیل کی جانب دیکھنے لگی، جو آگے بڑھ کر سامنے ٹیبل پر رکھا وہ پیکٹ اٹھا رہا تھا، جو بھی کچھ دیر قبل ہی اس نے اپنے بیڈ روم سے منگوایا تھا۔ اس گفٹ کو اپنی کیوٹ سی دلہن کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں صرف سب کے سامنے کھولنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر رمیل نے ہاتھ میں موجود پیکٹ پر لپٹا گفٹ پیپر پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کاؤچ پر دلہن بنی بیٹھی مشارب سلطان کی آنکھیں بھی پھٹ گئی تھی۔ وہ ساکت نظر سے رمیل کے ہاتھ میں موجود اپنی گولڈن کور والی ڈائری کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس نے اپنے دل کی تمام باتیں لکھ ڈالی تھیں، جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ اس نے اس حقیقت کو خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، اور آج کیا ہو گیا تھا؟ رمیل کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی تپش نے مشارب کا چہرہ زرد کر دیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ اس کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ارے ہماری مسز کے چہرے کا رنگ تو رونمائی کا گفٹ دیکھتے ہی اڑ گیا۔ کہیں آپ اس ڈائری کو پہچان تو نہیں گئی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر وہ بڑے ہی استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ سب کے سوالیہ چہروں پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بولا، خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ یہ ڈائری جو اس وقت میں مشارب کو گفٹ دے رہا ہوں، یہ انہیں کی ہے۔ رمیل نے ڈائری مشارب کی گود میں پھینکی تھی۔ رمیل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی اس حرکت پر ارسلان شاہ خاموش نہ رہ سکے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے الجھے ہوئے انداز میں استفسار کیا تو سرد لہجے میں یہ کہتا انہیں حیران کر گیا، بابا میں اپنا حصہ برابر کر رہا ہوں، اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے۔ اس کے اس جملے نے ارسلان صاحب کے ساتھ ساتھ شعیب اور سلطان شاہ کے چہرے بھی سرخ کر ڈالے تھے۔ ضبط کی کوشش میں مٹھیاں بھینچے شعیب سلطان تل ملا کر رہ گیا تھے۔ تب شعیب سلطان کی نظر سیاہ جینز شرٹ میں سیاہ شال کاندھوں پر ڈالے سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے کھڑے زرار پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت رمیل کے تیز تیز بولنے کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے اٹھ کر نیچے آئے تھے، اور اب یہ تمام صورتحال دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ ارے اچھا ہوا مسٹر زرار ارسلان، آپ آ گئے، میں بھی بس آپ کو ہی بلانے والا تھا۔ زرار کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر رمیل بڑے ڈرامائی انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سب کی طرح مشارب کی نظر بھی زرار کی طرف اٹھی تھی، جو رمیل کی بات سن کر چونک گئے تھے۔ کیا خیال ہے مسز، سب کو بتا دو؟ زرار شاہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر وہ مشارب کی سمت پلٹا، جس کی حالت کا تو کاٹو تو لہو نہیں جیسی تھی۔ وہ گھٹیا شخص آگے کیا کہنے والا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مہندی سے سجے اپنی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ مسلتے ہوئے وہ اس پل شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی، مگر نہ موت کو ترس آیا اس پر اور نہ ہی اس شخص کو۔ وہ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر
اپنے دل میں عجیب سی تسکین اترتی محسوس کر رہا تھا، مگر جب بولا تو لہجہ کاٹ لیے ہوئے تھا۔ ارے میں بھی کتنا پاگل ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں، بھلا تم کیسے کہو گی کہ میں یہ سب کچھ ان لوگوں کو بتا دوں؟ تمہیں تو شرم آئے گی نا، آخر تم دلہن جو ہو۔ چلو میں خود ہی سب کو بتا دیتا ہوں، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر دوسری لمحے اس نے وہ دھماکہ کر دیا جس نے مشارف سلطان کے ساتھ زرار ارسلان کی ذات کے بھی پرخچے اڑا دیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ڈائری جس وقت ہماری مسز کی گود میں رکھی ہے، اس میں انہوں نے اداس آنکھوں والے جس شخص کی محبت کے راہ گلاپے ہیں، وہ شخص میں یعنی رومیل ارسلان ہرگز نہیں۔ رومیل، گھٹیا انسان، تمہاری یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم مشارف جیسی معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالو؟ زرار پھبرے ہوئے انداز میں سیڑھیوں سے اتر کر اس تک پہنچے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں رومیل کا گریبان تھام لیا۔ کام ڈاؤن بگ بردر، کام ڈاؤن۔ رومیل اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہنسا تھا، پھر زرار شاخ کے چہرے کو اپنی چپتی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا آپ اپنے تعارف کے لیے خود ہی آگے بڑھیں گے، مجھے آپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ جان گئے ہوں گے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے جس اداس آنکھوں والے شخص کا ذکر کر رہا تھا وہ کون ہے۔ نارمل انداز میں ادا کیے گئے رومیل کے وہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح زرار ارسلان کی سماعتوں کے قریب پھٹے تھے۔ وہ اس انکشاف پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے رخ موڑ کر مشارف کی طرف دیکھنے لگے۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر مشارف کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے نظریں چکاتے دیکھ کر زرار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ بے یقین انداز میں سر ہلانے لگے۔ کیا ہوا؟ شاکڈ ہو گئے یا خوشی کی وجہ سے قوت گویائی سلب ہو گئی ہے؟ مسٹر زرار صاحب، تلخی سے رومیل کے لب مسکرائے تھے، تب ساکت کھڑے اور سلان شاہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت قصر سلطان سے نکل جاؤ۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ بغیر چونک کے ہنس پڑا، پھر اسی طرح ہنستے ہوئے زیر خند لہجے میں بولا، چلا جاؤں گا، قصر سلطان سے تو کیا، میں یہ شہر یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر اپنا حساب چکتا کرنے کے بعد۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ پلٹا تھا اور مشارف کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ تب عروسی لباس میں کسی گڑیا کی طرح دکھتی مشارف سلطان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر سہمے ہوئے انداز سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا تھا، اور اس شخص کے متاثر چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مشارف سلطان، تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے جو تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا، آج اسے ان 3 لفظوں کی صورت میں تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ میں رومیل ارسلان بقائمی ہوش و حواس مشارف سلطان کو۔ رومیل، پلیز یہ ظلم مت کرو، میری بہن مر جائے گی۔ باقی کے الفاظ ابھی رومیل کے منہ میں ہی تھے جب شعیب سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قصر سلطان کے تمام افراد اس وقت ساکت کھڑے رومیل کو دیکھ رہے تھے، جو شعیب شاہ کی حرکت پر لمحے بھر کے لیے تھم سا گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ذرا سے پیچھے ہٹا، مسکرایا اور بڑی صفاقی کے ساتھ الفاظ مکمل کر گیا، مشارف سلطان، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رومیل، خبردار ایک اور لفظ آگے مت کہنا، ورنہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ارسلان شاہ جو اس کے والد تھے، انہوں نے آخری حربے کے طور پر آگے بڑھ کر اسے دھمکی دی تھی، پر وہ ذرا بھی نہ گھبرایا تھا اور بڑی آسانی سے تیسری بار بھی وہ الفاظ ادا کر دیے تھے جس نے مشارف سلطان کے نسوانی وقار کے پرخچے اڑا ڈالے تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، مشارف سلطان۔ وہ بے یقینی میں گھری کھڑی رہ گئی۔ وہاں موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ اپنا حساب بے باک کرنے کے بعد رومیل ارسلان وہاں رکا نہیں تھا۔ پلٹ کر زرار شاہ کی ساکت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہریلے انداز میں مسکرایا اور قصر سلطان کی حدوں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد چند ثانیے وہ بت بنی کھڑی رہی تھی، پھر جب دوبارہ اس کے وجود نے حرکت کی تھی، اس سے قبل کہ وہ چکرا کر گرتی، قریب کھڑے شعیب سلطان نے آنسو برساتی آنکھوں سمیت آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ کتنی ہی انگنت موتی رافع بیگم کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، جبکہ سلطان صاحب دل پر ہاتھ رکھی دیوار سے جا لگے تھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔
کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا علاج ہوا کرتا ہے، مگر یہ وقت مشارب سلطان کے زخموں کا علاج نہ بن سکا۔ اس حادثے کو گزرے 8 ماہ سے زائد کا عرصہ ہونے کو آیا تھا، مگر اب تک مشارب کے وہ زخم منجمد نہ ہو پائے تھے اور امیر ارسلان اور اس کی روح پر سجا چکا تھا۔ اس رات اس کی زندگی میں تاریکیوں کی سیاہی گھول کر وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن روانہ ہو گیا تھا۔ مشارب ماتھے پر طلاق کا کلنک سجائے قصر سلطان میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس رات کی بصورتی نے اسے اس کا ہنسنا بولنا سب چھین لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے دارالشفا جانا تک چھوڑ دیا تھا۔ بابا، بڑے بابا، مما، شعیب، لالا، منال اور اسرا سبھی اس کا خیال رکھے تھے، مگر ان سب کی موجودگی میں، ان سب کی محبتوں کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ رومیل نے جس طرح اس کا تماشا بنایا تھا، وہ دکھ اس کو اندر سے مار رہا تھا۔ مشارب حیران ہو کر سوچتی، کیا محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملا کرتی ہے جتنی بڑی سزا رومیل شاہ نے اسے دی تھی؟ مشارب سلطان نے تو زرار ارسلان سے بہت بہت پاکیزہ محبت کی تھی، جس کی خوشبو کو اس نے ہمیشہ اپنے سینے میں چھپائے رکھا تھا، مگر ہوا کیا؟ اس کی محبت کی نیلامی سرے بازار ہو گئی تھی۔ مشارب کو اچھی طرح یاد تھا رومیل کے انکشاف پر زرار شاہ نے کیسی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مشارب سلطان اس پل کٹ کر رہ گئی تھی۔ کتنی حیرت اور کیسا شاک بھرا تاثر تھا اس شخص کی نگاہوں میں، جیسے اسے اس بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس دن کے بعد وہ زرار کے سامنے نہیں آئی تھی، شاید اس میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ تڑپ کر رہ گئی جب اس واقعے کے صرف 5 ماہ بعد مما نے اسے زرار ارسلان کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تھا۔ تب اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انکار کر ڈالا تھا۔ وہ شخص شاید ترس کھا کر مجھے اپنانا چاہتا ہے، پر مما آپ اس کو بتا دیجیے گا، مشارب سلطان کو زرار ارسلان کی یہ بھیک نہیں چاہیے۔ مما اس کا جواب سن کر رو پڑی۔ نہیں میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ تو اپنی خوشی سے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اس نے خود ہی ارسلان بھائی سے کہا تھا ہم سے تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ ماما میں تمہارا کوئی رسک لینا نہیں چاہتی، آپ پلیز بڑے بابا کو انکار کر دیجیے گا۔ رافع شاہ کو اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کوئی لچک، کوئی گنجائش اس کے لہجے میں موجود نہیں تھی۔ رافع شاہ تب ناکام ہو کر لوٹ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مشارب ایک طویل سانس کھینچتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھی، مگر شاید اطمینان اور سکون کی نام کی کوئی چیز اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ تبھی تو اچانک وہ کچھ ہو گیا جس نے اس کے سکون کو ایک بار پھر منتشر کر ڈالا تھا۔ مشارب نے زرار کے پرپوزل سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زرار انہیں اندھیرے میں روشنی کی کرن محسوس ہوا تھا، اور ایسے میں مشارب کا انکار سن کر وہ بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ بابا کے ہارٹ اٹیک کی خبر مشارب پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ اس وقت بابا ICU میں تھے اور وہ شعیب لالا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دارالشفا کے در و دیوار اس کی سستیوں سے گونج اٹھے تھے، اور پھر دوسری صبح بابا کے ہوش میں آنے کے بعد ان کی خواہش پر دارالشفا کے لان میں سادگی کے ساتھ اس نے اپنے تمام حقوق زرار شاہ کے نام کر دیے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد وہ روتی سسکتی قصر سلطان واپس آ گئی تھی۔ شعیب لالا اسے قصر سلطان چھوڑنے کے بعد خود واپس دارالشفا لوٹ گئے تھے۔ مسلسل ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کے باعث وہ خود کو بہت تھکا سے محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی انتشار کو کم کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ گھنٹہ بھر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد بیڈ روم میں واپس آ کر گیلے بال سلجھائے، پھر دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اپنا سیل اٹھایا اور ٹیرس پہ آ گئی۔ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ افق پر جگمگا رہا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ تھام کر وہ نیچے جھانکنے لگی۔ پورے لان کو چاندنی کی دلاویز روشنی نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ مشارب نے سیل فون میں وقت دیکھا، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ قصر سلطان کے مکین اس وقت نیند کی آغوش میں محو خواب تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے شعیب لالا کا نمبر ڈائل کیا۔ بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے بعد مطمئن سی ہو کر وہ نظر اٹھا کر چاند کو تکنے لگی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جواباً ایک اداس مسکراہٹ چمکتے چاند کی جانب بچھال کر وہ زرار شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اپنے اور ان کے مابین نکاح کے بندھن کا خیال آتی مشارف کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ چاند سے نظر ہٹا کر فرش پورچ پر نظر دوڑانے لگی۔ دفاتن بڑے بابا کی گاڑی کے پیچھے کھڑی زرار ارسلان کی بلیک پراڈو پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ ارے یہ کب آئے دارالشفا سے؟ کچھ حیران سو کر اس نے خود سے سوال کیا۔ ٹھیک اس وقت اس کے موبائل پر میسج ٹون ہوئی تھی۔ میسج ریسیو کرنے کے بعد وہ پڑھنے لگی۔ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو مسز مشارف زرار۔ مٹھائی کب کھلا رہی ہیں؟ زرار ہیئر۔ بڑے آئے مبارکباد دینے والے۔
मैसेज पढ़कर वो बुरी तरह से तप गई। जाने खुद को क्या समझते हैं, धीरे से बड़बड़ाती मुशारब इस वक्त चूक गई जब ज़रार के मखसूस परफ्यूम की दिल फरेब महक ने उसके हवासों को जकड़ना शुरू किया था। हवा से मुंतशिर होते बालों को हाथों से पीछे की तरफ धकेलती वो सरत से पलटी थी और इस कोशिश में उसके खूबसूरत लंबे स्टेप कट बाल झटका खाकर नाजुक सी पुश्त पर बिखर कर रह गए थे। ब्यूटीफुल, सदाइश की ज़्यादती से ज़रार सलान के लब हिले थे। सफ़ेद रंग के गड़गड़ाते शलवार कमीज़ में वो दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे उससे कुछ ही फासले पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक पल को मुशारब की धड़कनें उस शख्स को अपने रूबरू पाकर थम सी गई थी। लजरती पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा। नज़रों के तसादम पर वो मुशारब की आंखों में झांकते हुए दिलकशी से गोया हुआ, आंगन में आऊँगा मैं चांदनी लिए, इस इंतज़ार में रात भर जागा तो मत करो, कहते हैं लोग मुझसे तुम हो बुझी बुझी, ये क्या गज़ब है, इश्क को रुस्वा तो मत करो। ज़रा अरसलान की दिलकश भारी आवाज़ उसे साकत कर गई थी, मगर जैसे ही वो शेर मुकम्मल करके खामोश हुए, मुशारब ने वहाँ से जाने का कसद किया और आगे कदम बढ़ा दिए। जस्ट अ मिनट, वो उनके पास से गुजर कर जाने लगी थी जब ज़रार ने उसकी कलाई थाम ली। प्लीज़ मुझे जाने दें। उनकी जुर्रत पर वो दबे दबे अंदाज में चीखी थी। इस तरह नहीं, पहले मुझे मुबारकबाद दें। आखिर आज आपके साथ मेरा भी तो निकाह हुआ है ना, वो शौक़ अंदाज में फरमाइश कर रहे थे। मुशारब उनकी शौक़ अंदाज पर लम्हा भर के लिए ठिठक गई थी, मगर फिर अगले ही पल गुस्से में आकर ज़रार की गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। छोड़ दे मेरा हाथ, वरना। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद वो फिबर का बोली तो हंस पड़े। वरना क्या? अगर मैंने हाथ नहीं छोड़ा तो क्या शोर मचा देंगी? उसके तपे तपे चेहरे को अपनी महफूज निगाहों के आसार में लिए वो उसकी हालत से हिज़ उठा रहे थे। वो सर झुकाकर अपने लब काटने लगी और इस अदा पर ज़रार को इतना प्यार आया कि धीरे से मुस्कुराते उन्होंने मुशारब का हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। तब घनेरी पलकें झपक कर वो इस्तेजाबी अंदाज में उनकी तरफ देखने लगी। इस मासूम सी लड़की को अपनी तरफ देखता पाकर ज़रार के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उनको मुस्कुराता देखकर मुशारब की आंखें ख्वाह भीग गईं। आप बहुत ख़राब हैं, वो निरूठेपन से बोली थी। आई नो, ज़रार ने झट से इतराफ़ किया। वो उनकी यूं फ़ौरन मान जान पर मुतमईन ना हुई थी, तभी अपने दिल की मज़ीद भड़ास निकालने की खातिर एकदम भड़क कर बोली, ख़राब है तो फिर यहाँ क्यों आ गए हैं मेरे पास? जाकर अपने कमरे में जाकर हेरा आप ही को याद करें। हो माय गुडनेस! मुशारब की बात पर ज़रार का कहका बेसाख्ता था। उन्हें उसकी खफगी की वजह अब समझ में आई थी। ओह, तो डॉक्टर मुशारब जेलस भी होती हैं। उसको छेड़ने की खातिर ज़रार ने लफ्ज़ जेलस को खासा खींचा था, जिस पर वह इस पर तवक्को तप गई थी और जब बोली तो लहजा गुस्से की वजह से लरज़ रहा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर ज़रार सलान, मैं मामूली लोगों से हरगिज़ जेलस नहीं हो करती। बड़ी साफ कोई से कहते वो इन्हें हैरान कर गई थी और इस वक्त ज़रार का दिल बेख्तियार ही निकाह की ताकत पर ईमान ले आया था, जिसने महज चंद घंटों में उनके सामने हमेशा सर की रट लगाए रखने वाली नर्वस सी लड़की को एकदम शेरनी बना डाला था। बहरहाल जो भी था, मुशारब का ये नया रूप ज़रार शाह को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था और इसी तरह उसे अपनी सताइश भरी निगाह की गिरफ्त में लिए जब वो बोले, लहजा खुद ब खुद गंभीर हो गया था। कीप इट अप, बहुत अच्छी लग रही हो इस तरह गुस्सा करते हुए। तुम्हारा ये रूप ज़्यादा अपील करता है। उनके गंभीर लहजे पर वो सर झुका गई थी और उसके बाद बड़ी ही मानी खेज खामोशी उन दोनों के दरमियान छा गई। रात की रानी और परफ्यूम की मिली जुली महक को अपनी सांसों में उतारते हुए यकटक खड़े उसे देखे जा रहे थे। वो जो फर्श पर घनेरी पलकें झुकाए जाने क्या ढूंढ रही थी, उसकी नाक में पड़ी नन्ही सी लौंग रात की चांदनी में तो कुछ ज़्यादा ही निखर कर चमक रही थी और मुशारब की नाक में सजी वो लौंग ही तो थी जो ज़रार की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। मैं किताब ज़िस्त तुम्हारे सामने खोल तो दूँ, मगर कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? दरमियान में छाई खामोशी को ज़रार की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। वो सर उठाकर उनका चेहरा देखने लगी, जहाँ उदासी डेरा डाल चुकी थी। उससे अपनी जानिब तकता पाकर वो लम्हे भर कर रुक कर मुस्कुराए थे, फिर मज़ीद गोया हुए। वहाँ से जहाँ हिरा ने मुझे ठुकरा दिया था और मैं टूट कर रह गया था, या फिर वहाँ से शुरू करूँ जहाँ हिरा शाह के इनकार का दुख अपने सीने से लगाए मैं लंदन चला गया था, या फिर वहाँ से जिस रात मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और तमाम रात तुम्हारे आंसू
مجھے سونے نہیں دے رہے تھے، یا پھر وہاں سے جب ڈاکٹر عریب کی شادی پر جانے سے قبل تم نے بلیک ساڑی میں ملبوس آنکھوں میں بلو لینس لگائے ہوئے تھے اور میرے سامنے آئی تھی۔ اس رات مشارب میں تمام رات مضطرب رہا۔ مجھے کیا چیز ڈسٹرب کر رہی تھی میں جان نہیں پایا تھا۔ بہرحال میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ رات میری زندگی میں آنے والی پہلی رات تھی جب میں ہیرت شاہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ ان انکشافات پر مشارب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ شخص بھی اسیر محبت تھا، وہ اس سفر میں تنہا نہیں تھی۔ اس پر شادی مرگ کی جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے بنیاز کہے جا رہا تھا۔ اس رات میں نے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پر جانے کیوں اس پل میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رومیل ارسلان کو ریجیکٹ کرنے والی ضدی سی لڑکی کے بارے میں میرے کیا خیالات ہوں گے۔ میرے بارے میں کیا خیالات ہوں گے اس ضدی لڑکی کے؟ اسی رات 4 بجے کی فلائٹ سے مجھے ایک سیمینار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا تھا، اور وہیں شعیب نے فون کر کے تمہاری اور رومیل کی شادی کی اطلاع دی تھی، اور اس دن میرا زبردست قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دیار غیر میں 1 ماہ لگ گیا تھا۔ ان کی طبیعت کی ناسازی کو سن کر وہ متحیر رہ گئی تھی، اور جانے اسے کیا ہوا تھا کہ ایک دم سے رو پڑی۔ ارے ارے اسے یوں زار و قطار روتے دیکھ کر وہ بکھلا کر خاموش ہو گئے تھے۔ آپ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہم میں سے کسی کو دیار غیر میں تنہا اذیت سہتی رہی۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا اور وہ اس کے اس انداز پر ہنس پڑے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر وہ غصے سے گھورنے لگی۔ آپ کتنے خراب بچے ہیں، مجھے روتا دیکھ کر ہنس رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر زرار کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ وہ فوراً اپنی کان پکڑ کر بولے، سوری مسز، غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد آپ جناب کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگوں گا، ٹھیک ہے؟ ان کی مسز کہنے پر پہلے ہی سرخ پڑ چکی تھی، اس لیے ان کی تائید لینے پر جھٹ سے سر ہلا دیا۔ اس کے جھمپے ہوئے انداز پر وہ مزہ لے کر مسکرائے، پھر اپنی کڑکڑاتی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے وہ سونے کا بریسلٹ نکال لیا جو آج شام کو ہی خریدا تھا۔ چھوٹے سے گلابی کیس کو کھول کر ڈائمنڈ سے مزین جگمگاتا بریسلٹ نکالتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے مشارب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھی اس وقت انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر ایک بہت ہی دلکش مسکراہٹ نے زرار ارسلان کے لبوں کو چھو لیا، اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں تھاما بریسلٹ مشارب سلطان کی سنہری اور نازک کلائی میں پہنا دیا تھا۔ اسے فی الحال میری طرف سے رہنمائی کا تحفہ سمجھے۔ بریسلٹ پہنانے کے بعد زرار نے دھیمے سے سرگوشی کی تو مشارب ان کی بات پر چھوئے موئے سے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ تب اس کی پلکوں پر نمی دیکھ کر زرار کو یاد آیا تھا کہ آج سے پہلے ایک ایسی ہی چاندنی رات میں ان کے دل نے اس لڑکی کے سارے آنسو سمیٹ لینے کی خواہش کی تھی، مگر تب وہ اس خواہش کو اپنے دل میں دبا گئے تھے، کیونکہ اس وقت زرار ارسلان ایسا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ مگر آج وہ یہ خواہش دل میں دبا نہیں پائے تھے، اور بڑی استحقاق کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے مشارب سلطان کی پلکوں پر چمکتے آنسو اپنی انگلی کی پوروں میں سمیٹ لیے تھے، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جو زرار ارسلان کے دل کے ٹوٹے شیشے جوڑنے کی خاطر اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی۔ مشارب اس پل کھل کر ہنس پڑی تھی، اور وہ کیوں نہ ہنستی، اس کا چاند اس کی چوکھٹ پر جو کھڑا تھا